بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کیا گیا کہ کسی بھی شے کی معرفت کے حصول کے لیے 5 مراحل سے آپ گزرتے ہیں اور ان مراحل میں سے دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی۔ مرحلہ اول میں آپ کسی لفظ کے معنی لغوی یعنی تصور اجمالی کو طلب کرتے ہیں، اس کا جواب جو آپ کے لیے دیا جاتا ہے اسے تعریف لفظی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ اسی معنی کے تصور کی جو ماہیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کے تصور کو طلب کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو جواب واقع ہوگا اسے شرح اسمی یا تعریف اسمی سے موسوم کیا جائے گا، اور یہ ما کہ جس کے ذریعے سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یا اس حقیقت کو سمجھا جا رہا ہے، اس ما کا اس وقت نام ہوگا ماء شارحہ۔ اب اس ماء شارحہ کے ذریعے سے پوچھے گئے سوال میں جواب کیا ہوگا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں 6 چیزیں 6 صورتیں اس کے جواب کی بن سکتی ہیں۔ ان 6 کے 6 کو شرح اسمی یا تعریف اسمی کے نام سے موسوم کیا جائے گا، اگرچہ ان 6 کے لیے الگ الگ اصطلاحات من باب تعریف بیان ہوئے ہیں اور نام ہیں منطقیوں کے ہاں، جن کا بیان بالتفصیل آگے آنے والا ہے، لیکن ان 6 کے 6 کو شرح اسمی یا تعریف اسمی کے نام سے جانا جائے گا۔ ماء شارحہ کے ذریعے سے کیے گئے سوال، ان 6 میں سے 5 ایک طرف اور 6ٹی صورت ایک طرف، اور 6ٹی صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماء شارحہ کے ذریعے سے کیے گئے سوال کے اندر اصل اور حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اس معنی کی جنس قریب اور اس معنی کی فصل قریب ایک ساتھ، وہ معنی جس کی حقیقت کی طرف آپ متوجہ ہیں اور آپ مرحلہ ثانیہ میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس لفظ کا جو معنی آپ کے سامنے آیا ہے وہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا، جس کے ذریعے سے ماء شارحہ کے ذریعے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب حقیقی اور جواب اصلی یہ ہوگا کہ جواب بیان کیا جائے جن سے قریب و فصل قریب معاً ایک ساتھ۔ ہاں وہ تو ہے، کیونکہ آپ گزشتہ درس میں نہیں تھے اس لیے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس لفظ کا معنی کیا ہے، معنی جیسے کہ عرض کیا گیا گزشتہ درس میں معنی، پھر ایک مرتبہ آپ دوسرے مرحلے میں اس معنی کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس وقت سوال جس ماء کے ذریعے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کیفیت میں اس ماء کا نام ہے ماء شارحہ، اور اس کے جواب میں 6 چیزیں آ سکتی ہیں، ان میں سے 5 کو ایک طرف کریں، 6ٹی کو ایک طرف کریں، اور وہ ایک جو ہے جو 5 کے علاوہ ہے، اس جواب کو شرح اسمی یا تعریف اسمی کے علاوہ ایک اور نام دیا جاتا ہے، وہ ہے حد تام اسمی۔
حد تام، اسمی تو سب کے ساتھ لگا ہوا تھا، سب کے سب جو نا شرح اسمی اور تعریف اسمی ہیں، سب کے سب 6 کے 6 جوابات ہیں، صحیح ہے. حد تام اسمی ہے پورا، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں حد تام، ابھی تک ہم حد تام سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اسی لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، سب کے اندر ہی آئے گا اس میں، تعریف اسمی یا شرح اسمی. تو حد تام کہ جہاں پر آپ نے جواب دیا ہے جن سے قریب اور جن سے فصل قریب کے ذریعے سے ایک ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جو 5 ہیں جوابات کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ممکن ہے جواب بن سکتے ہیں، مثلا فقط فصل کے ذریعے سے جواب دیں، یا فقط خاصے کے ذریعے سے جواب دیں، یا فصل اور خاصے میں سے کسی ایک کو جن سے بعید کے ساتھ جوڑ کر جواب دیں، صحیح ہے نا، یا آپ جن سے قریب اور خاصے کو ملا کر جواب دیں. ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں، یعنی اصطلاحات ہیں ہر ایک کے لیے. کسی کو فرض کریں جو ہے وہ ناقص کہا جائے گا، کسی کو تام کہا جائے گا، کسی کو رسم تام، کسی کو رسم ناقص، کسی کو حد تام، کسی کو حد ناقص، صحیح. تو خود یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ چونکہ ہم آگے چل کر آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل بیان کریں گے ان اصطلاحات کی. پہلے اس مطلب کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے مطلب کا خلاصہ الگ بیان کرتا ہوں. یہ تو گزشتہ درس، ابھی 6 کر کے دکھاتا ہوں، صحیح ہے. تو ہماری عبارت یہاں تک رکی تھی. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ التعریف الاسمیہ، التعریف الاسمیہ کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال وہ آپ تعریف ترکیب کے اعتبار سے دیکھ لیں. اگر اس کو الگ سے مبتدا مؤخر بنانا چاہیں تو تعریف الاسمیہ، لیکن اگر آپ اسی کو جو ہے وہ شرح الاسم پر ہی عطف کرنا چاہیں تو پھر وہ الگ چیز ہو جائے گی، پھر اس کو منصوب پڑھا جائے گا. بہرحال جواب کیا ہوگا اب عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والجواب والاصل فی الجوابی، جواب اصلی تو یہ ہے الحق والانصاف، کہ جس کے ذریعے سے مکمل طریقے سے معرفت الشیء آپ کے سامنے آشکار ہو جائے، کیونکہ یہی تو ہدف ہے نا. والاصل فی الجوابی، جواب میں اصل یہ ہے کہ ان یقع، کہ وہ جواب واقع ہو، بجنس المعنی و فصلہ، معنی کی جنس کے ساتھ، و فصلہ، اور اس معنی کی فصل کے ساتھ، القریبین، یا القریبین صفت جنس و فصل ہے، وہ جنس و فصل کہ جو قریبی ہوں، البتہ تنہا تنہا نہیں، معاً، اکھٹے. جب جواب واقع ہو معنی کی جنس قریب اور معنی کی فصل قریب، جب کہ یہ جنس و فصل اکھٹے ہوں، واقع ہو، تو وَيُسَمَّ الْجَوَابُ الْحَدَّ التَّامَّ، یسمہ کے اندر ضمیر ہوگی، جواب کی طرف پلٹے گی، تو اس جواب کو نام دیا گیا ہے یا نام دیا جاتا ہے حد تام الاسمیہ، حد تام اسمی. یہ ہو گیا ایک، ٹھیک ہے. یعنی مل انسان تو آپ کہتے ہیں حیوان ناطق، وَيَصِحُ، صحیح ہے. یعنی یہ بھی جوابات جو اب بیان کر رہے ہیں، ابھی وہ باقی 5 صورتیں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ ان یجابا، کہ جواب دیا جائے، بالفصل وحدہ، فصل قریب، اور آپ نے کہا تھا قریب اور بعید کا بیان آئے گا، وہ نہیں آیا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ آپ کا حصہ رہتا ہے، اس کو بیان کروں گا الگ سے. اس کے اندر واقعاً بھی نہیں آیا، یعنی وہ جہت انہوں نے یہاں پر ذکر ہی نہیں کی ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں نے بھی اس کو ایک مرتبہ جو ہے نا ذہن میں گھمایا تھا، اور پھر میں نے اس کو اس میں جو کبرا فی المنطق ہے اس کے اندر دیکھ لیا ہے، وہاں سے انشاءاللہ مطلب عرض کر دوں گا کبھی آپ کی خدمت میں. یہ آپ کا ادھار رہا ہم پر. وَيَصِحُ، اور صحیح ہے، ان یجابا،
کہ جواب دیا جائے بالفصل وحدہ، فصل کے ساتھ، تن یعنی فصل تنہا کے ساتھ، فصل واحد کے ساتھ. یعنی فقط کہا جائے ناطقن، تو پھر یہ حد تام نہیں ہوگا، حد ہوگا فقط، یعنی حدی ہوگا. ٹھیک. او بالخاصتی وحدہ، یہ ہو گیا تیسرا جواب. یا تنہا خاصے کے ساتھ جواب دیا جائے، یعنی فقط انسان کے جواب میں کہا جائے ضاحکن، ضاحک خاصہ انسانی ہے. ہو گئے 3، دو ہوئی نا، اوپر پہلا ہو گیا. اس کی بات ہے. صحیح ہے، 3 ہو گئے. صحیح. اچھا. او بأحدہما منضمن الی الجنس البعید، یہ ہو گئے 2. اب صحیح ہے نا، یعنی پہلے فصل کو جنس بعید کے ساتھ ملائیں، یعنی ناطقن جسم نامن، پھر خاصے کو جنس بعید کے ساتھ جوڑیں، یعنی ضاحکن جسم نامن، نہیں بعید، جسم بعید. صحیح ہے، اور جنس بعید. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا، او بالخاصتی منضمتن الی الجنس القریبی، یا خاصے کے ساتھ در آن حالی کہ اس خاصے کو منظم کیا گیا ہو، جوڑا گیا ہو جن سے قریب کے ساتھ، یعنی ضاحکن حیوان. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہیں پر ایک چارٹ بنا لیں، صحیح ہے، اور سب کو ساتھ ساتھ سامنے سامنے لکھ لیں. حیوان ناطقن 1، ناطقن 2، ضاحکن 3، ناطقن جسم نامن 4، ضاحکن جسم نامن 5، ضاحکن حیوان 6، تاکہ اس بحث کا خلاصہ یہیں پر آپ کے ذہن میں ہو. اب ارے ان کے ہم نے کچھ نام اور بھی اصطلاحی نام ہیں، لیکن ہم ان کی توضیح و تشریح بعد میں کرنے والے ہیں. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَجْوِبَةَ، بلکہ اجوبتو تو سما کا نائب فاعل بنائیں. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَجْوِبَةُ، اور نام رکھا گیا ہے ان جوابات کا ایک مرتبہ بالحد الناقصی و اخرى بالرسم الناقصی او التامی، مطلب یہ مختلف نام ہیں ان کے، کبھی حد، کبھی رسمی، کبھی حد ناقص، کبھی رسم ناقص، کبھی رسم تام، کبھی حد تام. صحیح ہے، کہہ رہے ہیں یہ نام ہے، البتہ وَلَكِنَّهَا تُوصَفُ جَمِيعًا بِالْإِسْمِيِّ، لیکن ان اجوبہ کو موصوف کیا گیا ہے، تمام کے تمام اجوبہ کو بالاسمی، اسمی کے ساتھ. یار یہ حد ناقص کیا ہے، رسم ناقص کیا ہے، رسم تام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَسَيَأْتِي کا ان قریب آپ کے ہاں آئے گا. کیا آئے گا؟ تفصیل و هذه اصطلاحاتی، ان اصطلاحات کی تفصیل ان قریب آپ کے ہاں آئے گی. مؤنث ہو جائے گا. صحیح ہے ایسے تو تفصیل مذکر ہے. خوب. اب درمیان میں ظاہر ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک تو لفظ ماں کو بیان کیا تھا، ابھی ماں کے بعد لفظ ایو کو بھی تو درمیان میں لانا ہے نا. اور میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایو بھی بہرحال بعض نے تو ایو اور حل کو ایک ہی شے قرار دیا ہے، لیکن ایو کا بھی محل تو بتانا ہے کہ ایو ماں کے ذریعے سے تو چلو سمجھ میں آیا، ایو کا سوال کہاں کہاں ہے، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل اس کو درمیان میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَسْئُولَ أَجَابَ خَطَأً بالجنس القریبی وحدہ. 6 جوابات ہو سکتے تھے، اس نے کوئی 7واں جواب دے دیا. صحیح ہے، فقط حیوان کہہ دیا. انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے شجرہ کی. صحیح ہے، فقط حیوان کہہ دیا. من نخلا کسی نے سوال کیا، جواب میں اس نے کہہ دیا شجرتن، فقط جنس لے کر آ گیا نا. وَلَوْ فُرِضَ اگر فرض کیا جائے کہ ان المسئولہ
وہ شخص کے جس سے سوال کیا جائے شجرہ کے بارے میں، نخلا کے بارے میں، نخلا یعنی کھجور کے درخت کے بارے میں، اگر فرض کیا جائے کہ وہ مسئول اجابا خطأً، جواب دے خطا کرتے ہوئے، بالجنس القریب یعنی جواب دے جنس قریب کے ساتھ، البتہ جنس قریب وحدہ، اس لیے کہ اگر جنس قریب کے ساتھ فصل قریب لے کر آ جائے تو جواب 100% مکمل ہو جائے گا نا، جیسا کہ ابھی بیان کیا تھا والاصل فی الجواب ان یقع بالجنس المعنی وفصلہ القریب، پھر تو ظاہر ہے۔ لیکن وہ جواب میں فقط جنس قریب اگر لائے، مثال ابھی اس ولو کے جواب نہیں آیا ہے، مثال کما لو قال شجرۃ فی جوابی من نخلۃ، جیسے اگر وہ مسئول کہے درخت فی جواب من نخلا، اس سے سوال کیا جائے من نخلۃ، نخلا کیا ہے، یہ مامائے شارحہ ہے، اچھا کھجور کے درخت کو کہتے ہیں نا۔ اب ہمارے یہاں اردو میں تو کھجور کا درخت مرکب بن کے اس کا معنی بنے گا، عربی میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہے کہ ہر کیفیت کے لیے الگ الگ لفظ ہے، ہر اسٹیج کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ تو ابھی فرض کریں کہ ایک درخت ہے جو کھجور کا ہے، جو جہاں سے کھجور جو ہے وہ نکلے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے تو اگر وہ جواب میں کہے یہ درخت ہے تو نخلا کے لیے شجرہ جن سے قریب ہے، اگر فقط شجرہ کہے تو یہ ہو گیا جن سے قریب، اور یہ جواب اجاب خطأً، یہ خطا ہے۔ کیوں؟ ولو فرضا، اگر یہ فرض کیا جائے تو فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، تو سائل یعنی سوال کرنے والا مسئول کے اس جواب سے قانع نہیں ہوگا۔ جی لو کی جزا ہے، قانع کا مطلب ہوتا ہے کہ مطمئن ہو جائے اور کہے کہ بس کافی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو قناعت پسند ہونا چاہیے، جتنا آپ کے پاس ہے اسی پر اکتفا کرو، صحیح ہے نا؟ وہ نہیں کرتا نا، وہ کہتا ہے یار درخت، اب تو بہت سارے درخت ہیں مثلا، واضح نہیں ہوتے نا، حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، لگتا ہے سائل قناعت پسند نہیں ہے۔ ہاں نہیں، قناعت پسندی کی یہاں پر گفتگو ہی نہیں ہے، بس بالتحقیق پوچھنے والا قانع نہیں ہوگا اس جواب سے۔ وَتَتَوَجَّهُ نَفْسُهُ إِلَى السُّؤَالِ، ایک تو یہ کہ قانع نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اس سائل کا نفس متوجہ ہو جائے گا ایک اور سوال کی طرف، وہ اگلا سوال کرنا لے گا، بھائی درخت تو بہت ہیں، صحیح ہے۔ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ مُمَيِّزَاتِهَا عَنْ غَيْرِهَا، نخلا ممیزاتها کی ضمیر پلٹا ہے نخلا کی طرف، نخلا کے وہ ممیزات کے جو اس کو الگ کریں، ان غیرہا اپنے غیر سے، ان کے بارے میں سوال کی طرف اس کا نفس متوجہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس نخلا کی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا کہ جس کے ذریعے سے نخلا باقی شجروں سے الگ ہو جائے۔ تو سوال کس طریقے سے کرے گا یہاں پر سائل؟ ایو فیقول، تو بس یہاں پر سائل کہے گا ایتو شجرۃ ہی فی ذاتہا، یہاں تو ذاتی کے بارے میں سوال کرے گا، او ایتو شجرۃ ہی فی خاصتہا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی جملے میں عرض کیا کہ ابھی پیچھے کیفیت جو جوابات ہیں ان میں کہا تھا تنہا فاصل یا تنہا خاصہ اس کا صحیح جواب بن سکتے ہیں، تو اس لیے یہ سوال ہی اس چیز کے ذریعے سے کرے گا تاکہ حقیقت آشکار ہو۔ فیقولو، بس یہ سائل کہے گا ایتو شجرتن ہیا فی ذاتہا، یہ نخلا اپنی ذات میں کون سا شجرہ ہے، کون سا درخت ہے؟ جی جی جی، ایتو شجرتن ہیا فی خاصتہا، اپنی خصوصیت میں، اپنے خاصے میں یہ نخلا کون سا درخت ہے، اس طرح سے سوال کرے گا ایو کے ذریعے سے۔ فَيَقَعُ الْجَوَابُ،
تو واقع ہوگا جواب عن الاولی یعنی عن السؤال الاولی. وہ کیا تھا؟ ایت شجرۃ ہی فی ذاتہا. اس سے جو جواب واقع ہوگا وہ یہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بالفصل وحدہ. جب ذاتہا کہا تو فصل کو جواب میں لانا پڑے گا تنہا. فیقول جواب میں کہے گا. جب ایت شجرۃ ہی فی ذاتہا پوچھا جائے گا تو جواب دے گا مثمرۃ التمری. حاضر خدمت. فیقع الجواب تو جواب واقع ہوگا عن الاولی اول سے یعنی اول کا بالفصلی فصل کے ساتھ وحدہ تنہا یعنی تنہا فصل کے ساتھ. وحدہ کا الگ ترجمہ نہ کریں, بالفصلی وحدہ کے ساتھ کریں, تنہا فصل کے ساتھ. فیقولو تو جواب دینے والا جواب دے گا مثمرۃ التمری یا تمری. تمر ہے تمر ہے تمر تمر. یہ ذہن سے کیوں نکلا اچانک بھول جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے میم پہ فتح ہے. وہ تو تا ہے پھر تو میم آتی ہے اس کے بغیر. تمری اچھا لگا ہے. ہاں یہ صحیح ہے. چلیں خیر, مجھے بھی میم ساکن لگا. ٹھیک, یعنی یہ وہ شجرہ ہے کہ جو ثمرے میں تمر دینے والا ہے. تمر دینے والا مثمرۃ التمر, تمر عطا کرنے والا. تمار کہتے ہیں تمر یعنی کھجور دینے والا, کھجور دینے والا, تمر دینے والا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی فصل جو ہے وہ مطلب باقی سب سے جدا تو نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے درخت ہیں جو کھجور دیتے ہیں نا. جیسے آپ نے کہا نا اسٹیپس ہوتے ہیں کھجور کے. وہ کھجور کا درخت ہی کھجور دیتا ہے یار. لیکن اس کے مراحل ہوتے ہیں نا, الگ الگ نام ہوتے ہیں اس اعتبار سے. وہ دیتا تو یہی ہے نا. تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں, دیتا یہی ہے, جدا کیسے کریں گے باقی اس سے. تمر اسی سے اسی نخلا سے آتا ہے نا, کسی اور درخت سے تو نہیں آتا. نخلا کو کیسے, نخلا الگ ہو گیا نا تمر کے ذریعے سے, کیونکہ تمر یہیں سے, کہیں اور سے ہے نہیں نا. نخلا کو تو کھجور ہے نا. نخلا درخت ہے وہ کھجور کا. اچھا ہو گیا, کیا اشتباہ ہو گیا. چلیں پھر صحیح ہے. نہیں پھر صحیح ہے. تبھی تو شجرہ جواب میں آیا تھا, اس نے جواب دیا تھا. ہم نے کہا اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی درخت تو اور بھی ہیں, لیکن کھجور کوئی اور نہیں دے گا نا. ہم نے نخلا کا ترجمہ کرنا ہے کھجور کا درخت, اور تمر کا ترجمہ کرتے ہیں کھجور. اردو کے اعتبار سے یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں, وہ قرآن میں آیا نا, جو کہا تھا اس نے کہ لٹکائیں گے ہم آپ کو فی جزوع النخل. نخل یعنی وہی درخت, درخت کھجور. وعن الثانی فیقع الجواب عن الثانی, اور جواب واقع ہوگا سؤال ثانی سے, یعنی سؤال ثانی کا جواب. سؤال ثانی کیا تھا بھائی؟ فی خاصتی حوالہ. جواب واقع ہوگا بالخاصتی, خاصے کے ساتھ. فیقولو تو وہ کہے گا ذات الصعفی, خاصہ بیان کرے گا, ڈالی والا, ٹہنیوں والا, پتوں والا, شاخ والا. میری مجبوری ہے کہ صعف کے سارے معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں. البتہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا اصعف, تو اصعف کا مطلب تھا کھجور کا پتا یا کھجور کی کیا کہتے ہیں وہ, ٹہنی نہیں تھی, شاخ. اصعف, اصعف اسی صعف سے اصعف یعنی کھجور کا پتا یا کھجور کی شاخ. تو شاخ والا صحیح ہے, ٹہنی والا. اب ٹہنی چونکہ عام ہے آپ کو پتہ ہے نا, وہ اتفاق سے ہم اردو میں ہر درخت کے لیے لیتے ہیں, لیکن صعف کا تعلق اصل میں جو ہے وہ کھجور کے پتے یا کھجور کی شاخ سے ہے. ڈالی بھی لکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے, چاروں معنی میں نے لکھ دی ہیں, لیکن ڈالی بھی عام ہے اردو میں, ہر درخت کے اندر اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہوگا. بہرحال وہی ہم اضافہ کریں گے تو ہی ہوگا, ورنہ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں شاخ جو ہے اردو میں وہ بھی ہر درخت کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ اس کی شاخ ہے. اسی طریقے سے وہ جو پتا ہے, پتا بھی ہر درخت کا پتا ہوتا ہے. تو یہ کھجور کی طرف ہمیں اضافت دینی پڑے گی. وَإِلَّا
کھجور کے پتے والا. ہاں کھجور کے پتے والا, یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے, مطلب میں کیا کروں اب, یہ صرف یعنی صاف کے اندر کھجور کی نسبت تھی, ظاہر سی بات, صرف پتا نہیں ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے نا, جو اگر انسان ہے تو وہ انسان ہی ہوگا نا. کھجور کا پتا ہے, کھجور ہے تو اب ہو گیا اردو کے ساتھ مکس ہو گیا. یہ جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہو گیا اس کے ساتھ مکس, کہ میرے ترجمے پر اعتراض آ رہا ہے, عربی کے لفظ پر نہیں ہے. خاصہ تو نہیں بلکہ جز ہو گیا نا. یہ تو یہ خاصہ ہے, جز نہیں ہے. انسان کے لیے کہیں انسان کا سر یہ خاصہ ہے, یہ خاصہ ہی ہے, جز نہیں. صحیح ہے, یہ خاصہ ہی ہے. ہاں البتہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ آیا خاصہ شاملہ ہے یا غیر شاملہ ہے, یہ والی بحث آ جائے گی تو شاید یہ خاصہ غیر شاملہ ہے, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے شاملہ ہے. صحیح ہے. آپ مثلا انسان کے لیے کہیں انسان کے سر والا ہوتا ہے, انسان کے انسان سر والا ہوتا ہے. مطلب خاصہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دوسری مرتبہ لفظ انسان استعمال نہیں کریں گے نا ترجمے میں, ایک ہی مرتبہ کہیں گے نا. النخلہ ذات الصافی, نخلا پتوں والی ہوتی ہے, ذات تو اس کا مطلب صاف. اب ہمارے پاس اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہے صاف کا, جس طرح نخلا کا ترجمہ نہیں تھا. میں مثال دے رہا ہوں, نخلے کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں, کھجور کا درخت, کھجور کا درخت. لیکن عربی میں اس کے لیے ایک الگ لفظ آ گیا, کیا, نخلا. شجرہ الگ درخت الگ لفظ ہے, اور نخلا الگ لفظ ہے. اسی طریقے سے صاف, کھجور کا پتا. اب میں کہہ رہا ہوں اردو میں ترجمہ کروں گا تو پھر آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا. تو یہ جو مکس اپ ہو رہا ہے نا ذہن کے اندر, یہ اردو کے ترجمے کی وجہ سے. وَإِلَّا صَعَف, وہی میں نے کہا نا کہ صفت بھی آ گئی, اصعفو, یہ استعمال ہوئی ہے. چلیں خوب, مثلا اس کا مطلب خاصے اور بھی ہو سکتے ہیں نا, یہ ایک مثال آئی ہے. وَهَذَا هُوَ مَوْقِعُ السُّؤَالِ بِكَلِمَةِ أَيٍّ, اگر یہ ہے ایو کے کلمے کے ذریعے سے یا ایو کے کلمے کے ساتھ سوال کرنے کی جگہ. ترجمہ پیچھے سے کریں گے تو اچھا ترجمہ ہو جائے گا. وَهَذَا هُوَ مَوْقِعُ السُّؤَالِ بِكَلِمَةِ أَيٍّ, أَيٍّ پڑھیں, معرب ہے نا ذاتی طور پر. تو کلمہ عین کے ساتھ یا کے ذریعے سے سوال کرنے کا موقع یہی ہے. جوابها, اور اس کا جواب, الفصل او الخاصۃ, اس کا جواب یا فصل ہوتا ہے یا خاصہ ہوتا ہے. ہو گیا اگر دو مرحلے مکمل. وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الْعِلْمُ بِشَرْحِ الْمَعْنَى تَفْزَعُ نَفْسُكَ إِلَىٰ, ٹھیک ہے, جب حاصل ہو جائے گا آپ کو معنی کی شرح کا علم. اس با کے بارے میں دو احتمالات دیے جا سکتے ہیں کہ یہ با یا تو تعدیہ ہے یا تو بے معنی عن ہے. بے معنی عن کے بارے میں, صحیح ہے. معنی کی شرح کا علم کا ترجمہ کریں تو بھی صحیح ہے, معنی کی شرح کے بارے میں علم. تفزعو ہی ہوگا نا, فزع یفزعو, یا تفزعو ہے, تفزعو ہونا چاہیے, زیادہ امکان یہی ہے. لیکن بہرحال یہ لازمہ عموم خصوص مطلق کا ہے. باب منع یمنعو اور عین الفعل یا لام الفعل کے اندر حرف علقی کا ہونا, ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے, تو تفزعو بھی ہو سکتا ہے. تفزع نفسک, آپ دیکھ لیجئے گا لغت میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے, اسی لیے میں اس کو یہی پڑھ رہا ہوں. تو آپ کا نفس جا کے پناہ لے گا الی المرحلۃ الثالثۃ, مرحلہ ثالث کی جانب. وہ مرحلہ ثالث کیا ہے؟ وہیا طلب التصدیقی. بابا پہلے والے دو مرحلے تصور تھے, تیسرا والا مرحلہ تصدیق ہے. تصدیق کس چیز کی؟ بے وجود الشیء, وہ شے کہ جس کا آپ نے معنی لغوی پوچھا, وہ شے جس کے معنی کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں آپ نے سوال کیا, آیا وہ شے موجود بھی ہے یا نہیں ہے.
اس کی تصدیق کو طلب کرتے ہیں آپ مرحلہ ثالث کے اندر. المرحلۃ الثالثتی وہیا، اور یہ مرحلہ ثالثہ طلب التصدیقی، تصدیق کا طلب کرنا ہے. کس چیز کی تصدیق؟ بے وجود الشیء، شے، کسی شے کے وجود کی تصدیق. فتسألو، تو آپ سوال کرتے ہیں، عنہ عن الشیء، اسی شے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب ماں کے ذریعے سے نہیں، بی حل کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں. اب یہی حل ہے کہ جس کے دو نام ہیں، حل البسیطہ و حل المرکبہ. کب اس کو بسیطہ کہا جائے گا اور کب اس کو مرکبہ کہا جائے گا، یہ ہے الگ بحث. اسی طریقے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، تھوڑی دیر پہلے سے بولا گزشتہ درس میں، یہی ماء ہے، کبھی اس کا نام شارحہ اور کبھی اس کا نام حقیقیہ. شارحہ کب کہتے ہیں؟ آپ کے لیے واضح ہو گیا، جب آپ اس معنی کی شرح کا سوال کر رہے ہیں، اس معنی کی ماہیت کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب ماں کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو اس ماں کو کہتے ہیں ماء شارحہ. اب اس کو حقیقیہ کہا جاتا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حل کو کس وقت حل بسیطہ کہا جاتا ہے اور کب حل مرکبہ. اب جس طریقے سے میں نے آپ کے ذہن میں یہ مختصر سا مقدمہ بٹھایا، اگر یہ بیٹھ گیا تو پھر آسان ہو جائے گا. وہ اللہ ظاہر عبارت میں تو سب کچھ لکھا ہی ہوا ہے. دیکھیں، وَتُسَمَّى، اور اس حل کو جس کے ذریعے سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے حل البسیطہ. اصل میں ہے حل البسیطہ، صحیح ہے نا؟ حل بسیطہ، کسی شے کے ثبوت. حل بسیطہ یعنی ثبوت الشے، ثبوت الشے کے بارے میں سوال. فتقولو، تو آپ پوچھتے ہیں، اس مرحلے میں آپ سوال کرتے ہیں، حل وجد کذا، کیا فلاں چیز موجود ہے. پہلے آپ نے اس کا معنی لفظی پوچھا تھا، پھر آپ نے اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آیا حقیقت میں خارج میں کوئی ایسی چیز موجود بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں آپ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں، حل ہو موجود، کیا وہ شے موجود ہے. یہ ہے مرحلہ ثالثہ کہ جس میں آپ کسی شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کرتے ہیں. اور یہاں پر جس حرف کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، جس ادات کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں، وہ ہے حل. حل بسیطہ یا حل مرکبہ بھی کہیں گے، لیکن کب اور کیسے وہ عرض کروں گا، مرکبہ کب کہیں گے وہ بھی عرض کریں گے. اگر آپ کو پہلے سے اس چیز کی کیا کہتے ہیں وجود کے بارے میں علم ہوتا ہے نا، تو پھر اگلا جو سوال ہوتا ہے وہ حل مرکبہ کے ذریعے سے کیا جائے گا. مل حقیقیت، مائے حقیقیہ. ابھی تک آپ نے پڑھا مائے شارحہ، اب مائے حقیقیہ. تنبیہن، ان ہاتین المرحلتین، بلا شبہ یہ والے دو مرحلے. کون سے؟ الثانیتی والثالثتی، مرحلہ ثانیہ اور مرحلہ ثالثہ. یتعاقبانی، صحیح ہے نا؟ یتعاقبانی فی التقدمی والتأخری. یہ دونوں والے مرحلے یعنی مرحلہ ثانیہ اور ثالثہ، یہ دونوں تقدم اور تاخر میں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. مطلب ایک تو ہم نے ترتیب بتائی ہے کہ اس کو ہم نے نام دیا مرحلہ ثانیہ اور اس کو ہم نے نام دیا مرحلہ ثالثہ، لیکن کہہ رہے ہیں آگا ان کے مابین تقدم اور تاخر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کبھی کبھار سوال کسی معنی کی حقیقت کے بارے میں پوچھنے سے پہلے سوال یہ ہو جائے کہ آیا وہ شے ہے یا نہیں ہے. یہ ممکن ہے. ہاں البتہ طبیعت انسانی تقاضا اس بات کی جو ہے کرتی ہے کہ پہلے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال ہو، اور جب
اس کا جواب آ جائے تو بعد میں یہ سوال آئے کہ آیا وہ چیز ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. طبیعت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا کہ ان کے درمیان تقدم اور تاخر ہو جائے. فقد تتقدم الثانیۃ، تو بسا اوقات جب حقیقت علم ہو جائے گا تو پھر کس چیز کو سوال کرے گا؟ سوال کیا جائے. ایک چیز یہ کہ اس کے بعد سوال ہوگا اس شے کے وجود کے بارے میں، ہے یا نہیں ہے. یہ فقد تتقدم الثانیۃ، تو بسا اوقات مرحلہ ثانیہ متقدم ہوتا ہے علی حسب ما رتبناہ. صحیح ہے، علی حسب ما رتبناہما، اسی حساب پر کہ جس حساب کو ہم نے مرتب کیا ہے. یعنی جس حساب سے ہم نے ان دونوں کو مرتب کیا ہے نا، پہلے مرحلہ ثانیہ پھر مرحلہ ثالثہ. تو کبھی کبھار تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ثانیہ متقدم ہوتا ہے ثالثہ پر. وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب الذی، اور یہی وہ ترتیب ہے کہ یقتضیہ الطبع، طبیعت انسانی اسی ترتیب کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے آپ اس لفظ کے معنی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تیسرے مرحلے میں آپ اس کے وجود کے بارے میں، ثبوت الشیء، وجود کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آیا وہ چیز ہے بھی صحیح یا نہیں. یہ ہے ترتیب، وہ ترتیب ہے طبیعت انسانی جس کا تقاضا کرتی ہے. لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس، وقد تتقدم الثالثۃ، بسا اوقات مرحلہ ثالثہ متقدم ہو جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے آقا؟ وذالک، یہ تقدم ثالثہ اس وقت ہوتا ہے عندما، جب یکون السائل من اول الامر عالما بوجود الشیء المسئول عنہ. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سائل ابتدا سے ہی اس شیء مسئول عنہ کے وجود کا عالم ہو. چیز پہلے سے خارج میں وجود رکھتی ہے، یہ اس کو پتہ ہے، موجود ہے، یہ اس کو پتہ ہے. اس کی سب سے گراؤنڈ ریئل جو ہے نا مثال ہمارے سامنے یہی ہے کہ انسانوں کا ہونا. لیکن انسان کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں کہ وہ حیوان ناطق ہے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. صحیح ہے نا، انسان کا ہونا وہ ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے نا، لیکن منطق میں ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جن سے قریب ہے، یہ فصل قریب ہے، اس کے ذریعے سے اس کی حقیقت و ماہیت آشکار ہوتی ہے. یہ جواب ہے. صحیح ہے، اب غور کیجئے گا. تو عالم ہوتے ہیں پہلے سے کسی شے کے وجود کے بارے میں. لفظی ترجمہ ہو گیا. اول امر یعنی پہلے سے ہی معلوم ہے، یعنی یہ معنی جو ہے حیوان و ناطقون، اس کے آنے سے پہلے ابتدائی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز موجود ہے، وجود کا پتہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے. او انہ علی خلاف الطبع، یا اس وقت کہ یہ چیز خلاف طبع ہے. یہ انہو کا تعلق وہ آگے آ رہا ہے. قدم السؤال عن وجودہ فاجیبا، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو، سوال کو ہی مقدم کر دے. اچھا، میں نے خارج میں جو خلاصہ بنایا تھا، میں نے یہ دو صورتیں الگ الگ نہیں کی تھیں، انہوں نے دو الگ الگ صورتیں کر دی. میں نے کہا تھا سوال کر سکتا ہے مرحلہ ثالثہ کے بارے میں مرحلہ ثانیہ سے پہلے، اس کو یہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ترتیب اچھا وقت تتقدم الثالثۃ، بسا اوقات ثالثہ متقدم ہوتا ہے. وذالک عندما، وہ کب؟ انہ علی خلاف الطبع، یا یہ ہوگا طبیعت کے خلاف. کب؟ قدم السؤال، کہ جب یہ پوچھنے والا سوال کو مقدم کر دے ان وجود ہی، یعنی اس شے کے وجود کے بارے میں جو سوال ہے اس کو مقدم کر دے. فوجیبہ، اس کو جواب دیا جائے، تاکہ اس کو جواب دیا جائے. یعنی کیا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ طبیعت انسانی تو اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ مرحلہ ثانیہ پہلے آئے، مرحلہ ثالثہ بعد میں آئے. اور یہ ثانیہ ثالثہ ہم نے نام دیے ہیں اس لیے. وَإِلَّا، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شے کے وجود کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے، اس کی ماہیت و حقیقت کے بارے میں بعد میں سوال کیا جائے. اب دقت کیجیے گا، یہ کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھ لوں 1-2 منٹ میں. وحینئذ،
اس صورت میں اذا کان عالما بوجود الشیء قبل العلم بتفصیل ما اجملہ اللفظ الدال علیہ. کمال یہ کہ اس ایک عبارت کے اندر تینوں مرحلوں کو شامل کیا ہے. صحیح ہے, تینوں مرحلوں کو شامل کیا ہے. وحینئذ اس صورت میں یعنی وقت تقدم تو ثالثۃ, یہ والی بات ہے. اس صورت میں اذا کان عالما بوجود الشیء, جب وہ شخص سائل کسی شے کے وجود کا عالم ہو, قبل العلم, اس علم سے پہلے. علم کس چیز کا؟ بے تفصیل ما, اسی معنی کی تفصیل کا, یعنی مرحلہ ثانیہ سے پہلے, مرحلہ ثالث کا عالم ہے. وہ معنی اجملہ اللفظ الدال علیہ. اب یہاں پر میں ماں کہہ رہا ہوں, میں معنی کا ترجمہ کر رہا ہوں, مراد تو وہی شے ہے کہ جس شے کو لفظ نے مجمل طور پر بیان کر دیا تھا. وہ لفظ الدالو کہ جو دلالت کر رہا علیہ علی الشیء. یہ دیکھیں تین مرحلے ہیں. ایک مرتبہ لفظ اس کے معنی مجمل کو بیان کرتا, یہ تھا مرحلہ اول. دوسری مرتبہ اس کے معنی تفصیلی کو بیان کرتا, یہ ہے مرحلہ ثانیہ. اس سے پہلے کہ اس کے پاس اس کی تفصیل آتی, اس سے پہلے یہ شخص اس شے کا وجود کا عالم ہے, یعنی اسے پتا ہے کہ یہ چیز ہے. ثم سألا, وجود کا عالم ہے کہ وہ چیز ہے. اب سوال کرتا ہے, اگر اس ماں کے ذریعے سے اب سوال کرے تو اب یہ ماں مائے شاریہ نہیں کہلائے گی, مائے حقیقیہ کہلائے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں, ثم سأل عنہ, پھر اگر ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے لیکن اس کے وجود یا سب سے بڑی بات میں نے ابھی مثال, اسی لیے تو میں نے گراؤنڈ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی. انسان ہے یہ ہم سب کو پتا تھا, حیوان ناطق کے منطق میں پتا چلا. ہاں یہ صحیح ہے نا, یہ صحیح طریقہ. تو یہی تو بات چل رہی ہے. اس کا الٹ کس طرح ممکن ہے؟ الٹ, ارے بہت ساری مثالیں ہو جائیں. شریک الباری بعد میں سوال کرتے ہیں کہ ہے, یعنی بحث آئے گی بعد میں. انقا, یہ پیچھے مثالیں آ چکی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں. ہم لفظی معنی پوچھتے ہیں, جنس و فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, بعد میں ہے بھی صحیح یا نہیں ہے, نہیں ہے. اور بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں. ٹھیک. ثم سأل, پھر سوال کرتا ہے انہو, اس شے کے بارے میں, بی ماں کے ذریعے سے سوال کرتا ہے. اکثر استعمال کیا شاریہ استعمال نہیں ہوگی, حقیقی استعمال. تقریباً ایسا ہوتا ہے. اکثر تو نہیں کہہ سکتے, تقریباً کہہ سکتے ہیں, اکثر نہیں کہہ سکتے. فَإِنَّمَا هَذِهِ تُسَمَّى الْحَقِيقِيَّةَ, پس بالتحقیق یہ والی ماں, یہ اب جس ماں کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے, اس کے اندر اس کے اندر فرق کیا ہے؟ کہہ رہے وہاں پر آغا جان آپ کو اس شے کے وجود کا علم نہیں تھا, آپ پہلے سوال کر رہے ہیں اس کے تفصیلی معنی کے بارے میں, تو وہ ماں مائے شاریہ کہلائے گی. اگر شے کا علم آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ وہ اس کا شے وجود رکھتی ہے, تو اب یہ ماں مائے حقیقیہ کہلائے گی. فَإِنَّمَا هَذِهِ, یہ والی ماں تُسَمَّى الْحَقِيقِيَّةَ, تو اس کو حقیقیہ کہا جائے گا. جواب وہی ہوگا, اب بھی جواب وہی ہوگا جو پہلے بیان کیا جا رہا تھا. جو جواب مائے شاریہ کا تھا وہی جواب مائے حقیقیہ کا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. والجواب عنہا, اور اس مائے حقیقیہ کا جواب نفس الجواب عن مشارحتی, وہی جواب, عین وہی جواب ہے کہ جو مائے شارحہ سے جواب واقع ہو رہا تھا, بلا فرق بینہما, بغیر کسی فرق کے ان دونوں کے درمیان, الا, سوائے فرق کیا ہے, من جہت تقدم الشارحتی علی العلم بوجودہ وتأخر الحقیقت عنہ. فرق کس کا ہے؟ فرق اسی چیز کا ہے کہ ایک صورت میں آپ کے پاس اس شے کے وجود کا علم نہیں ہے تو شارحہ, اگر علم آ گیا تو حقیقیہ. جی, عن العلم بلا فرق بینہما, بغیر ان دونوں ماں بین فرق کے, الا, مگر فرق کیا ہے, من جہت, اس جہت سے کہ تقدم الشارحتی, شارحہ مقدم ہے, علی العلم بوجودہ, شے کے وجود کے علم پر, وتأخر الحقیقتی, اور اس جہت سے فرق ہے کہ حقیقت مائے حقیقیہ جو ہے وہ مؤخر ہے, عن العلم,
بے وجود الشیء، انہو کی ضمیر علم کی طرف، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد